جی اشرف اقبال آپ کے سامنے لرننگ تھیوری اینڈ آن لائن ٹیکنالوجیز. اب ناظرین یہ بات میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں اور بار بار کروں گا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز ان ایجوکیشن اگرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں لرننگ تھیوریز بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنی پڑیں گی. اس کتاب کا نام جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے آپ کے سامنے ہے لرننگ تھیوری اینڈ آن لائن ٹیکنالوجیز. ان دونوں کا جو مکسچر ہے رائٹ ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کا رائٹ مکسچر وہ نکالنا کسی پرابلم کو لرننگ کے کسی پرابلم کو سمجھانے کے لیے یہ ہمارا اصل مقصد ہے. دیکھیں یہ لنڈا ہیرشم کی کتاب کے اندر کچھ چیپٹرز کے نام آپ کو میں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے. انٹروڈکشن ٹو لرننگ تھیوری اینڈ ٹیکنالوجی بڑی بنیادی چیز بڑا مزیدار چیپٹر ہے آپ دیکھ لیجیے گا. سیکنڈ چیپٹر ہسٹوریکل اوور ویو آف لرننگ اینڈ ٹیکنالوجی. دونوں کٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں ایک دوسرے کو آگمنٹ کرتی ہیں. آپ ٹیکنالوجی انفیکٹ آگے نکل جاتی ہے لرننگ تھیوریز پیچھے رہ جاتی ہیں ابھی بھی ہمارے بہت پیچھے ہیں ان کو اس لیول پہ لے کے آنا ہمارا چیلنج ہے. تیسرا چیپٹر بیہیویئرس لرننگ تھیوری یہ سب سے پریمیٹو لرننگ تھیوری. کوگنیٹو لرننگ تھیوری کنسٹرکٹیوسٹ لرننگ تھیوری. اچھا اب اس میں جو بات ہم کرنا چاہیں گے اور جس کا ہم بار بار ذکر کریں گے کہ میں آپ کو کتاب کے بارے میں کتاب میں جو کچھ ہے کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کے بارے میں وہ کچھ تھوڑا سا بتاؤں گا لیکن اس کتاب کو ہم ایز سچ ورڈ بائی ورڈ فالو نہیں کریں گے. ہم اس کی ریمیفیکیشن بتائیں گے فوری طور پر ایجوکیشن کے اندر لرننگ اپلیکیشن ڈیزائن کے اندر. آپ اگر کوئی لیکچر تیار کرنا چاہ رہے ہیں پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کے صحیح مکسچر کے ساتھ اس میں اس کی ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی. تو یہ کتاب تو بہت ہیلپ فل ہے ہمارے لیے بہت یوزفل ہے لیکن اس کو جب آپ ریئل لائف میں پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کا مکسچر بنانے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اصل یہ چیلنج ہے. وہ کہتا ہے کہ انٹرسیکشن آف لرننگ تھیوری اینڈ ٹیکنالوجی. انٹرسیکشن بار بار ہم اس چیز کی بات کریں گے. اس سے بے تحاشا اپرچونٹیز پیدا ہوئی ہیں لیکن ہماری زندگی میں اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اس کتاب کا بنیادی کام ہے. ہاؤ ٹو ٹرانسفارم ہاؤ وی تھنک اباؤٹ لرننگ اینڈ ہاؤ وی پریکٹس اوور پروفیشن وچ ہاؤ دی پرابلمس کنفرنٹس اس رائٹ مکسچر آف ٹیکنالوجی اینڈ پیڈاگوجی. جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز آتی جاتی ہیں ہمیں یہ چیلنج ہمارا بڑھتا چلا جاتا ہے. اس چیلنج کو کس طریقے سے ہم برقرار رکھیں اور اس پہ ہم یہی ہمارا اب ہم اس چیلنج کے اوپر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوبارہ آئنسٹائن کی ایک کوٹیشن کے ساتھ کہ دیر آر اونلی ٹو تھنگس وچ آر انفائنائٹ دا یونیورس اینڈ ہیومن اسٹوپیڈیٹی اینڈ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا فارمر. اس اسٹوپیڈیٹی کے خلاف ہی ہم نے جنگ کرنی ہے. اس کے بعد آئنسٹائن نے کہا کہ دی اونلی سورس آف نالج از ایکسپیرئنس. اچھا اب یہ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری بھی یہی کچھ کہتی ہے کہ ساری جو نالج ہے وہ پرسنل ایکسپیرئنس سے کنسٹرکٹ ہوتی ہے بتانے سے نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ بچوں کو بتا کے انہیں کوئی چیز نہیں سمجھا سکتے. ان کو اس ایکسپیرئنس سے گزارنا بہت ضروری ہے. اور یہاں خاص طور پہ میں اس کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا. اس کتاب میں تو یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہے. یہ ایک ایسے بندے کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا پیڈاگوجی اور لرننگ سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا. آئنسٹائن. ایکسپیرئنس بنانا ایکسپیرئنس کے مواقع فراہم کرنا یہی پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کا رائٹ مکسچر آپ کو کر کے دکھائے گا کہ آپ وہ کون سا ایکسپیرئنس ایک بچے کے لیے ایک لرنر کے لیے لرننگ اپلیکیشنز کے تھرو یا لیکچر کے تھرو یا آن لائن اپلیکیشنز کے تھرو آپ کس طرح سے اس کے لیے وہ ایکسپیرئنس بنائیں گے جس کے ذریعے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے بعد وہ بڑی مزیدار بات کہتا ہے اور اس پہ ناظرین آپ کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. دی اونلی تھنگ دیٹ انٹرفیئرز ود مائی لرننگ از مائی ایجوکیشن. اب یہ دیکھیں جو ہماری ایجوکیشن اب تک رہی ہے جسے ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایجوکیشن اس کی لرننگ کے آڑے آ رہی تھی روک رہی تھی اسے لرننگ سے. ہم اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا آئنسٹائن نے یہ جو پیاگے کی تھیوری تھی جو کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری تھی جو اس کتاب میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں کہا تھا
کہ سو سمپل اونلی اے جینیس کوڈ ہیو تھاٹ آف اٹ. یہ بڑی مزیدار بات ہے. اور آپ جب یہ ٹیکنالوجی اور پیڈاگوجی کے ذریعے سے ایک لرننگ ایکسپیرئنس بنائیں گے، اس میں یہ چیز یاد رکھیے گا. شوڈ بی سمپل. سو سمپل اونلی اے جینیس کوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ. یہ بہت زبردست چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہاں سے لی گئی ہے کوٹیشن، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، وہ بھی بہت مزیدار چیز ہے. جین پیاگے 1896 سے 1980 تک. تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. چلڈرن کنسٹرکٹ این انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ اراؤنڈ دیم. کنسٹرکٹ این انڈرسٹینڈنگ آف دی ورلڈ اراؤنڈ دیم. دین ایکسپیرئنس discrepancies between what they have already know and what they discover in their environment. Assimilation and accommodation, these are 3 stages of cognitive development. یہ بہت اہم بات ہے. کس طرح وہ اپنے پرانے ایکسپیرینس پہ اپنی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ان کو کچھ ڈسکریپنسیز بہت ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے. جین پیاگے کے بارے میں مزید آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دیں. ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل بیورو آف ایجوکیشن. اس نے 1934 میں یہ بات کہی تھی، اور آج کل کے زمانے میں پاکستان کے لیے ہمارے لوکل کنڈیشنز کے تحت اخبار اٹھا کے دیکھ لیے، آج کا، کل کا، پرسوں کا، کتنی ریلیونٹ بات تھی. وہ کہتا ہے، اور جب بھی یہ سارا جو ہمارا کورس ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھیں اور کیوں پڑھائیں. اس نے کہا تھا only education is capable of saving our societies from possible collapse, whether violent or gradual. ہمارے یہاں وائلنٹلی بھی ہو رہا ہے اور گریجول بھی ہو رہا ہے، اور اگر اس کو کوئی سیو کر سکتا ہے تو وہ صرف ایجوکیشن سیو کر سکتی ہے. اور پیاگا نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایجوکیشن میں کیا کرنا چاہیے، ایجوکیشن کس طرح سے ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کی تھیوری آف لرننگ کنسٹرکٹیوزم کیا تھی، اور اس کے لیے کون سی ٹیکنالوجیز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. یہی ہمارا چیلنج. سیمور پاپرٹ ایک مضمون اس نے ٹائمز میں لکھا. یہ بھی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایجوکیشن کے بارے میں بہت بڑا عالم، MIT کے اندر. آئنسٹائن، یہ اسی کی کوٹیشن تھی، یہ اسی نے کوٹ کیا تھا ٹائمز کے اندر کہ آئنسٹائن یوز دا ورڈ سو سمپل دیٹ اونلی اے جینیس کوڈ ہیو تھاٹ اباؤٹ اٹ. بعد میں وہ لکھتا ہے کہ the theory advanced by pioneering Swiss philosopher and psychologist Jean Piaget that children do not think like grown-ups. بہت اہم بات. لیکن وہ سوچتے ہیں. یہ بات نہیں کہ وہ سوچتے نہیں، وہ سوچتے ہیں. Of course it does not take that a theory or a genius to find children's utterances cutely surprising or exasperately illogical. It took both to understand. As Piaget began to suspect after thousands of conversations with children. یہ ذرا دیکھیں، with children that their thinking has its own kind of order and its own kind of logic. بچے اپنی لاجک استعمال کرتے ہیں اور اپنا ایکسپیرئنس استعمال کرتے ہیں اور اپنی تھنکنگ استعمال کرتے ہیں. ان کو اسی تھنکنگ اور اسی لاجک پہ رہنے دیجیے، اور اسی تھنکنگ اور اسی لاجک اور اسی اسٹائل سے اسے سمجھانے کی انہیں کوشش کیجیے. ان کے لیے وہ ایکسپیرینسز پرووائڈ کیجیے جس سے وہ اپنی اس کو بڑھا سکیں. سیمور پاپرٹ کے بارے میں بھی بڑا مزیدار ہے کہ یہ MIT کا میتھمیٹیشین، MIT یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ کا کمپیوٹر سائنٹسٹ، ساتھ ہی ایجوکیٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بانیوں میں سے ایک. اور اس نے جو ارلی جو اس کا کام تھا وہ اس چیز پہ تھا کہ لوگ بولتے کیسے ہیں، اور اگر لوگوں کو بولنے میں پریشانی پیش آئے یا ڈیفیکلٹی پیش آئے یا کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے تو ان کو کس طرح سے ہم پیڈاگوجیکلی اور ٹیکنالوجیکلی بولنے میں مدد کر سکتے ہیں. اور اس نے بات کی پیاگے کے بارے میں. بڑی مزے کی بات ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نوئے میں. میں اس کی پاپرٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک کانفرنس میں جا رہا تھا اور وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کو پھر کسی ہاسپٹل یونائٹڈ اسٹیٹس میں منتقل کیا گیا، اور اس کو وہ ٹھیک تو ہو گیا
لیکن اس کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی اور اس نے بولنے میں اسے پریشانی تکلیف ہونی شروع ہو گئی، ڈسیبلٹی ہو گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کی ٹیکنیکس بولنے کی، بولنا سکھانے کی، ڈسیبلٹی کو کم کرنے کے لیے اسی پر استعمال کی گئی۔ ناظرین، تو پھر ہم اگلے موڈیول میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پیاگے نے بچوں کے ساتھ کنورسیشن کی اور کس طرح وہ ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا۔ بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، ان سے بات چیت کی جاتی ہے برابر کے لیول پہ، فل رسپیکٹ کے ساتھ۔ اگلے موڈیول میں